اس کا اہتمام کریں۔ فکر رکھیں، اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اللہ نے میری تربیت کے لیے مجھے جامعہ کی چہار دیواری میں بھیجا ہے، اور اس تربیت کے لیے جامعہ اپنے طور پر فکر کرے، معلمات اپنے طور پر فکر کریں، اور شیطان ان فکروں کے خلاف ایک محنت کریں۔ شیطان ان فکروں کے خلاف میں اپنی محنت میں لگے، اور آپ کے ماں باپ بھی جامعہ کی فکر کے ساتھ میں فکر مند ہوں، اور ہوتے ہی ہیں، اور آپ ہے کہ شیطان کا لقمہ بنے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ نہیں، مجھے تو ایمان کی چاشنی چاہیے۔ اس لیے صحابی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے صحابی سے مل رہے ہیں، انی لاجد ریح الجنت وراء احد او کما قال، مجھے جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے پیچھے سے محسوس ہو رہی ہے۔ انہیں جنت کی خوشبو یہاں چلتے ہوئے زمین پر محسوس ہوتی تھی، اور اس پر وہ اللہ کے حکموں پر جمے اور راہ خدا میں نکلے، اور ایسے اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے رہے کہ جس کی وجہ سے اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دی، اور بدن پر اتنے زخم لگے کہ ان زخموں کی وجہ سے پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ بہن نے اپنے بھائی کو ان کی انگلیوں کے پورووں کے نشان سے پہچانا کہ صرف اتنی پہچان باقی ہے کہ یہ پوروے میرے بھائی کی انگلیوں کے پوروے ہیں، باقی کوئی بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں تھا جس سے پتہ چلے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اتنا مزاج اپنا بنانا چاہیے۔ اس لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیں۔ جامعہ ایک تربیتی نظام کے لیے، اوپر کی طالبات کے لیے، آخری 3 درجات کی طالبات کے لیے ایک صالحاتی محاسبہ کے نام پر تربیتی ایک نظام پورا چلتا ہے۔ بیٹیاں اس کا اہتمام نہیں کرتی، جس میں موٹے موٹے آداب ہیں، نمازوں کا اہتمام، روزانہ دعا کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، صفائی کا اہتمام، معلمات اور خالاؤں کا ادب، کھانا کھانے وقت پر جانے کا اہتمام، صفائی کا اہتمام، ان ساری صفات کو اہتمام کرنا ہے، اور اپنے اہتمام کے ساتھ میں پھر اس کو پور کرنا ہے کہ ہاں میں نے اس صفت پر عمل کر لیا آج کے دن میں، اور یہ چیز میرے عمل میں آج باقی رہ گئی۔ آپ از خود اپنی کلاس آپا سے، سوم چہارم اور پنجم کی بیٹیاں اپنی کلاس آپا کے پاس جا کر کے منت و سماجت کریں، عاجزی کریں کہ آپا ہمیں کیوں صالحاتی محاسبہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم پورا وعدہ کرتی ہیں کہ پورے اہتمام کے ساتھ ان ساری صفات پر عمل کریں گے، اور اپنی زندگی کا ایک بدن کا ایک حصہ بنائیں گے، اور ان صفات کو جزو زندگی بنا کر کے اور جزو حیات بنا کر کے ہم رہیں گے۔ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دنیا پوری فتنوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے، دن بدن خبریں آ رہی ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دن بدن خبریں آ رہی ہیں، بیٹیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں، دن بدن خبریں آ رہی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان بنتی جا رہی ہے، دن بدن خبریں آ رہی ہیں امت مسلمہ کا ایک بہت ہی بڑا طبقہ نماز سے، اللہ کے احکام سے غافل ہے۔
آپ ان ساری صفات میں اچھی صفات کو اپنی زندگی کا جزو بنائیں، اور جو ان صفات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، شریعت کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرے اللہ ان کو ان کے گناہ سے توبہ کی توفیق دے اور انہیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس کے لیے چند باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ان صفات کا حقیقت میں ایک جز ہے اور اسلام کے احکام کا ہی خلاصہ ہے۔ اسلام کی بھی یہی چاہت ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں اپنے بدن سے لے کر اپنے کپڑے، اپنا بستر، اپنی چادر، اپنا کمرہ، اپنے کمرے کا برآمدہ اور اپنی درسگاہ کی ٹیپائی پر رکھی کتاب کے ساتھ رکھی کاپی، اور ٹیپائی جہاں رکھی وہ چٹائی کے نیچے کی درسگاہ کی کھڑکیاں اور اس کے دروازے اور عبادت گاہ کے وضو خانہ اور مطعم ہال، کھانے کے ہال، کھانے کے پلیٹ، کھانے کے کھانچے، کھانچے میں رکھے ہوئے پیالے اور ان میں رکھی ہوئی چمچ، ساری چیزوں کی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ میں اپنا غسل خانہ، اپنا بیت الخلاء، ان سب کی صفائی کا پورا اہتمام رکھیں۔ غسل کر کے نکلنے کے بعد آدھ ڈول پانی بھر کر کے ہمارے اپنے نہانے کے بعد میں غسل خانے میں پڑے ہوئے ہمارے نہانے سے صابو کا جو اثر ہے، دیواروں پر جو چھینٹے ہیں، فرش پر جو صابن کے پڑا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح دھو کر کے نکلیں کہ آپ جب غسل خانے میں گئی تھی وہ غسل خانہ جس حالت میں تھا اس سے اور زیادہ صفائی ستھرائی کی حالت میں چھوڑ کر کے نکلے۔ یہ اللہ کی ملکیت کی قدردانی ہے، اس کی اگر ناقدری کرو گی اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے، دنیا میں روزیوں کی تنگیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے مدرسے میں امت مسلمہ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کے ذریعے سے پیسہ بھیجتی ہیں اور اس سے کھانا پکتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ کھانا جو امت مسلمہ نے علم کی قدردانی میں اللہ کے رسول کے پر اترے ہوئے وحی کے علم کی اشاعت کے لیے اپنی گاڑے پسینے کی کمائی سے بھیجا تھا، آپ بچیاں اس کھانا کو کھانے کے وقت میں نہ کھا کر کے اس کو ضائع اور بیکار کراتی ہیں، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ماں باپ کے پیسے پھر اڑاتی ہیں، بھیل پکوڑے میں اور بھیل پوری میں اڑاتی ہیں، کینٹین سے سامان خرید کر کے کوئی بیٹی 10 روپے والے 10 پڑی کے اٹھا رہی ہے، اور ایک دن میں 100 روپیہ، ایک دن میں 50 روپیہ۔ ارے ہمارا تو دن پورا ہو جاتا ہے، ہم بھی 2 وقت ہی کھانا کھاتے ہیں، 5 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہوتا، تم کتنی فضولیاتی میں مبتلا ہو، اسراف میں مبتلا ہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے سب شیطان کے بھائی بن ہیں۔ اللہ نے تمہیں اپنے نبی کے علم کا وارث بنانے کے لیے بھیجا تھا، تم یہاں فضول خرچی کر کے، ماں باپ پر ظلم کر کے، ماں باپ پر رحم نہ کھا کر کے، اللہ کے رسول کے علم کے حاصل کر کے ان کے نائب بننے کے بجائے شیطان کے بھائی بنتے ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے مدرسے کے کھانے کا اہتمام رکھیں، ماں باپ کے پیسے نہ اڑائیں، ان کے مال کی قدردانی کریں۔ کسی کے ماں باپ اپنے کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، کسی کے ماں باپ دوسرے کے کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، کسی کا باپ کسی کی گاڑی ہزاروں کلومیٹر چلا کر کے اپنے گھر سے مہینہ بھر دور رہ کر کے آپ کے لیے پیسے محنت کر کے کما کر کے اتنی سخت گرمیوں میں ٹرک چلا کر کے آپ کو پیسہ بھیجتی ہیں، اور آپ اتنے برباد کرتی ہیں۔
آپ کو اپنے ماں باپ پر رحم نہیں، آپ کو اپنے بھیا پر رحم نہیں، کتنا ظلم ہے یہ۔ مدرسے کی چیزوں کو نقصان پہنچا رہی ہے بیٹیاں، وضو خانے پر اچھے قسم کے پلاسٹک کے نل لگائے ہیں، اور آپ کو وضو خانہ سے اٹھنے کے لیے وضو خانہ کے نل لگنے کے ساتھ میں ایک ایس کی اسٹیل کی پائپ لگی ہے، اس پر سہارا دے کر کے آپ اٹھیں، اس پر سہارا دینے کے بجائے نل پر وزن دے کر کے اٹھ جاتی ہیں، اور مدرسے کا مال جو اللہ کا مال ہے اس کو آپ توڑ دیتی ہے۔ ویسے تو آپ جوان بیٹیاں ہیں، آپ کو تو اٹھتے وقت میں سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن لینا ہے تو دیوار کا سہارا لیجئے، جو سہارا دینے کے لیے پائپ لگائی ہے اس کا سہارا لیجئے۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ آپ نل کا سہارا دے گی تو ہی آپ اٹھ پائیں گی؟ نلوں کا نقصان، پانی ضائع کرنے کا نقصان، اور بیت الخلاء اور غسل خانہ میں صفائی نہ رکھنے کا نقصان، یہ اللہ کی ملکیت کو نقصان پہنچانا ہے، اس سے بچیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، مدرسہ میں لیڈیز ڈاکٹر جو آ رہی ہیں، آپ بر وقت جا کر کے ان کے پاس سے اپنی تشخیص کروا کر کے، اپنا چیک اپ کروا کر کے دوا لیجئے، اور دوا اہتمام سے پیجئے۔ یہ کتنی ظلم کی بات ہے، یہ ابو نے ظلم کیا آپ پر کہ آپ کو کارڈ بنا کر کے دیے، اور پھر آپ اس کے ذریعے سے ماں باپ پر ظلم کرتی ہو، جھوٹ موٹ گھر پر فون کرتی ہو کہ میں بہت بیمار ہوں، یہاں کی دوا مجھے اثر نہیں کرتی، کیونکہ گجرات میں سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی راجستھان، ہریانہ، یو پی، مہاراشٹر اور بہار وغیرہ دوا لینے جانا پڑتا ہے، گجرات میں دوا نہیں ملتی۔ ارے سارے گجرات کے لوگ کوئی گجرات چھوڑ کر دوا لینے جاتے ہیں؟ گجرات والے لوگ بھی گجرات میں ہی دوا لیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ اپنے گھر پر جھوٹ موٹ فون کرتی ہیں کہ ہم بیمار ہیں؟ یہ ماں باپ پر اور ادارے پر ظلم ہے۔ ابو نے آپ پر رحم کھا کر کارڈ بنوائے، آپ تو ابو کے رحم کھانے کو گویا کہ ظلم بتا رہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ پر اس رحم کھانے کی چیز کے ذریعے سے ظلم کرتی ہیں۔ اگر سنو دھیان سے، ابو نے مجھے کہا اگر کسی بیٹی نے اپنے ماں باپ کو گھر پر فون کارڈ کے ذریعے سے خود کہا، اپنے گاؤں کی یا اپنے رشتہ دار کسی اور بیٹی کے ذریعے سے کہلوایا کہ میں بیمار ہوں، تو جس نے ایسا کہلوایا یا ایسا کہہ دیا، آپ کہو گی خبر ہمارے پاس آئے گی باہر، مفتی فرید پر یا ابو پر یا ہم پر، اس بیٹی کا کارڈ فوراً بند کر دیا جائے گا، 1 مہینہ تک وہ گھر بات نہیں کر پائے گی۔ اور اگر کسی بیٹی نے میسنجر بن کر کے، پیغام پہنچانے والی بن کر کے اپنی رشتہ دار کے گھر پر کہہ دیا کہ ذرا ہماری جو بہن پڑھتی ہے اس کے گھر کہہ دینا کہ وہ بیمار ہے، تو اس کا بھی کارڈ بند کر دیا جائے گا، ان کا بھی کارڈ بند کر دیا جائے گا، مگر یہ کہ وہ آ کر کے بتائیں کہ مجھے اس نے کہا تھا، اس لیے میں نے یہ کہا تھا، تو پھر ان کا کارڈ بند کیا جائے گا۔ میسنجر والی کا تو 2 مہینے کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور جو ایسی جھوٹ موٹ باتیں پہنچاتی ہے ان کا بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے کوئی بیٹی اپنے گھر پر اپنے بناوٹی بیماری کی شکایت نہ کرے، اور اگر سچ مچ بیمار ہیں تو مدرسے میں ڈاکٹر کا جو نظام ہے، لیڈیز ڈاکٹر کا، آپ کے اندر مدرسہ میں اندر ہی آتی ہیں، اور دوا خانہ پر جائیے، دوا لیجئے، دوا پیجئے اور دعا کیجئے، ماں باپ کو نہ ستائیے، ماں باپ پر رحم کھائیے، ماں باپ پر ادارے پر ظلم نہ کیجئے، مدرسہ کی جائیداد کی حفاظت کیجئے، مدرسہ کی چیزوں کی صفائی کا اہتمام کیجئے، اپنے بدن کی صفائی کا اہتمام کریں، اور کوئی کسی کو نہ ستائیں، اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شب جمعہ ہیں، درود پاک کا اہتمام بھی رکھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔